السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا يلتفت منکم احد الا امرأتک انه مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب۔ لوط نے کہا، کاش مجھے تمہارے مقابلے میں قوت ہوتی، تمہارے سامنے میری قوت ہوتی کہ میں تم سے مقابلہ کر سکتا، اور کاش میں کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا۔ فرشتے کہنے لگے، ہم تیرے پروردگار کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، تم تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ، تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے، البتہ تمہاری بیوی پر وہی گزرے گا اور وہی گزرنا ہے جو ان لوگوں پر گزرنے والا ہے۔ ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، اور صبح ہونے میں اب کتنی ہی دیر ہے۔ سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی سورت سے آیت نمبر 80 اور آیت نمبر 81، 80 اور 81، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضلہ تعالی، بتوفیق اللہ تبارک و تعالی، آپ کے سامنے ان دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، کل کے درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ سیدنا لوط علیہ السلام کی زمین پر، ان کی بستی میں جب فرشتے پہنچے تو لوط علیہ السلام کو بڑی پریشانی ہوئی کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ قوم کے لوگوں کا حال بہت ہی بدترین ہے، انتہائی فحش اور بدکاری والے کام کرنے کے یہ لوگ عادی ہیں، اور یہ جو فرشتے تھے، یہ نوجوان اور بالکل جو چھوٹی عمر کے جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں ان کی شکل میں تھے، بے ریش لڑکے۔ آپ کو یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ تفسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لوط علیہ السلام نے 2-3 مرتبہ ان کو منع بھی کیا کہ آپ چلے جائیے، لیکن فرشتے تو کسی اور مقصد سے آئے تھے۔ جب فرشتے انسانوں کی شکل میں مہمان بن کر سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر پر پہنچے تو ان کی بیوی جو تھی وہ خفیہ طور پہ اپنے علاقے والوں کو خبر کر دیا کہ آیا ہوا ہے مہمان۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کل میں نے آپ کے سامنے بتلایا تھا کہ ان کے قوم کے لوگوں کو جیسے ہی پتہ چلا، یہ لوگ دوڑتے بھاگتے اچھلتے کودتے دیواروں کو پھاندتے ہوئے سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ جب دروازے پر پہنچے تو لوط علیہ السلام نے بڑی عاجزی کے ساتھ کہا، دیکھو تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو، جو اصل فطری ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کا طریقہ موجود ہے، یہ کہاں چلے آئے ہو؟ مہمان کو میرے رسوا مت کرو، تم لوگوں میں کوئی سمجھدار آدمی ہے یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں قوم کے لوگوں نے جو بات کہی، اس وقت سیدنا لوط علیہ السلام نے انتہائی عاجزی اور بے بسی کے ساتھ کہا، قال لو ان لی بکم قوة، کاش تمہارے مقابلے میں میرے پاس قوت ہوتی، میں تمہارا مقابلہ کر سکتا یا کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا تھا۔ ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ ایسا انہوں نے اس لیے کہا کہ لوط علیہ السلام جو یہاں پر آئے تھے، ابھی اجنبی تھے، غریب الدیار تھے، یہاں پر ان کا کوئی خاندان، کوئی کنبہ، کوئی قبیلہ، کوئی رشتہ دار نہیں تھا، بالکل سنگل آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، پہلے عراق سے ہجرت کر کے فلسطین اور ملک شام کی طرف آئے، مل کر کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نبی بنا دیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو شرق اردن میں سدوم کی طرف بھیج دیا کہ آپ کو وہاں دعوت و تبلیغ کرنی ہے، اور اس طرح سے باہر سے آ کر کے یہاں رہے، اور جب یہاں رہے تو شادی بھی جب کیا تو یہیں کی عورت سے کیا، اور اتفاق سے جب یہ نبی بن گئے، دعوت کا کام کر رہے ہیں، شادی بھی کیا، تو بیوی ایمان نہیں لاتی ہے۔ سب لوگ ایمان لے آتے ہیں، جتنے بھی ایمان لانے والے ایمان لاتے ہیں، لیکن بیوی ایمان نہیں لاتی ہے، بلکہ بیوی کا کام کیا ہے، اس کی حرکت کیا ہے، قوم کے لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، قوم کے لوگوں کے ساتھ ساز باز رکھتی ہے، اور اگر کوئی اس طرح کا آدمی، کوئی مہمان پہنچتا ہے تو خفیہ طور پر یا اشارے سے اپنے قوم کے لوگوں کو خبر بھی کر دیتی ہے کہ دیکھو آیا ہوا ہے شکار، آ کر کے شکار کرنا ہے،
قوم کے لوگوں کے ساتھ پورا ان کا گٹھ جوڑ ہے، بیوی بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور کوئی کنبہ اور قبیلہ اور خاندان بھی نہیں ہے۔ تو اس بے بسی کے عالم میں سیدنا لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش میرے پاس تم سے مقابلے کی قوت ہوتی، میں تم سے مقابلہ کر سکتا تھا یا کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا تھا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جامع ترمذی کے اندر، جامع ترمذی ابواب و تفسیر القرآن میں ایک روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو کہ وہ مضبوط سہارے کی تلاش میں تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مضبوط سہارا ہے وہ لیے ہوئے تھے۔ لوط علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سروئے زمین پر بھیجا وہ جتھے اور قبیلے والے لوگوں میں سے بھیجا جو قوم کے صاحب حیثیت ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بھیجا؟ قریش کے اندر بھیجا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہاں بھیجا؟ بنی اسرائیل نبیوں کے خاندان میں بھیجا۔ لوط علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اپنے علاقے میں جتھے والے لوگوں میں بھیجا تاکہ کوئی اس کو ہلا نہیں سکے، جیسا کہ لوط علیہ السلام کی بے بسی یہاں پر جھلک رہی ہے۔ سامعین کرام، جب لوط علیہ السلام نے اپنی زبان سے ایسی بے بسی کا اظہار کیا تو فرشتے اب چپ نہیں رہے۔ اب تک تو فرشتے چپ تھے، سب کچھ دیکھ رہے تھے، تماشائی بن کر کے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن فرشتے کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ لیکن دیکھا کہ لوط علیہ السلام اتنے بے بس ہیں تو انہوں نے کہا، قالو، ان لوگوں نے کہا، یا لوط، اے لوط، انا رسول ربک، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہم لوگ تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، فرشتے ہیں، تمہارے رب نے بھیجا ہے ہم لوگ کو، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا رسول ربک، آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں ہم۔ لن یصلوا الیک، چھیڑنا، نقصان پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، چھو بھی نہیں پائیں گے یہ لوگ آپ کو گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھیڑنا تو بہت دور کی بات ہے، آ کر کے کچھ بگاڑ دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ لن یصلوا الیک، آپ کو وہ لوگ چھو بھی نہیں پائیں گے۔ اور اس کے بعد تفسیر کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے لوط علیہ السلام کو ایک طرف بٹھا دیا اور دروازے پر آ گئے خود، اور یہ جو مشٹنڈے لوگ جو دروازے پر کھڑے ہوئے تھے کہ جو مہمان ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو، کہ وہ مہمان کو اندر چھپا کر کے رکھے ہوئے ہو، ہمارے حوالے کرو، تو انہوں نے صرف اپنا بازو ایسے کھول کر کے دکھایا، ایسے بازو کھول کر کے دکھایا اور سارے کے سارے اندھے ہو گئے، جتنے بھی لوگ وہاں پر تھے سب اندھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ القمر آیت نمبر 37 میں فرمایا، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کے مہمان کے بارے میں پھسلانا چاہا، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ کا مطلب ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور ایسے دکھلائے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے پر سے ان کے آنکھوں پر مارا، سارے کے سارے اندھے ہو گئے اور وہیں سے گرتے پڑتے بھاگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھاگو، لوط کے جو مہمان ہیں وہ جادوگر ہیں، اس لیے ہم لوگ اندھے ہو گئے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، لوط آپ ایک کام کیجئے، آج ہی رات کو جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر کے نکل جائیے۔ اہل و عیال کا مطلب سمجھ لیجئے گا، اہل و عیال کا مطلب وہی جو ایمان والے ہیں، ان کو لے کر کے آپ نکل جائیے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھے گا، یعنی جب عذاب آئے گا تو پیچھے مڑ کر کے ہرگز نہیں دیکھنا ہے، بس چلتے چلے جانا ہے۔ آواز کی طرف جو بھی اگر مڑ کر کے دیکھ لیا بس اس کی حالت خراب، اس کو وہیں پر وہ مر جائے گا۔ لہذا جب لوگوں کو لے کر کے نکلیے تو آپ کو پیچھے رہنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہکانے والے رہے، اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھے اور آپ کو پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھنا ہے۔ اور آگے فرمایا، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، کوئی بھی پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، لیکن آپ کی بیوی نہیں جائے گی۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، جو ان کی قوم کے اوپر بیتنے والا ہے، گزرنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے، وہ آپ کی بیوی کے اوپر بھی آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ کیونکہ وہ کافرہ ہے، کافر لوگوں کا ساتھ دیتی ہے، نبی کے مقابلے میں کافر لوگوں کو اکساتی ہے، بیوی ہو کر کے بھی شوہر کے خلاف ہے، تو وہ جو ہے آپ کے ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس کو رہنا ہے۔ ایک جو زیادہ تر مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ بیان کیا ہے
کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، وہ یہیں رہے گی. اور کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ وہ جائے گی لیکن رستے میں وہ پیچھے مڑ کر کے دیکھ لے گی. جائے گی اور رستے میں وہ پیچھے مڑ کر کے دیکھ لے گی، عذاب اس پر آ جائے گا. اور کہا مفسر نے یہ بھی کہا ہے کہ جب سب لوگ جانے لگے تو بیوی تھی، بیوی بھی جانے لگی ساتھ میں. جب بیوی ساتھ میں جانے لگی، جو عذاب آیا سب لوگ تو نہیں دیکھے کیونکہ اللہ کی مشیت ہے یہ، لیکن بیوی مڑ کر کے جیسے دیکھتی ہے ویسے ہی ایک پتھر آتا ہے، اس کا کام تمام کر دیتا ہے. تو کہا کہ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، کوئی بھی پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھے گا لیکن آپ کی بیوی، یعنی وہ پیچھے مڑ کر کے دیکھے گی. اس طرح سے معنی یہ ہوتا ہے. اور دوسرا معنی ہم نے بتلایا کہ آپ کی بیوی نہیں جائے گی، وہ گھر میں ہی رہے گی، اور جب عذاب آئے گا سارے قوم کے اوپر تو عذاب میں یہ بھی ملوث ہوگی. اللہ نے فرمایا انہ مصیبها ما اصابہم، بے شک اس کے اوپر بھی وہی مصیبت اور عذاب پہنچنے والی ہے جو ان کے قوم کے اوپر پہنچنے والی ہے. ان موعدہم الصبح، اور یہ جو عذاب کا وقت مقرر ہے وہ صبح کا وقت، یہی وقت. اس وقت دیکھتے ہیں ٹنڈیلی کرنے والے لوگ، مستنڈے لوگ اپنے اپنے بستروں پر پڑے ہوئے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیجئے، آج بھی امت مسلمہ کے حالات جو ہے وہ سدھرے اور صحیح نہیں ہوئے ہوئے. ان کے پاس سب کچھ ہے موجود، لیکن نہیں ہے تو دل میں ایمان نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے بالکل بے پرواہ ہو کر کے اپنے اپنے بستروں پر پڑے ہوئے. تو یہی صبح کا وقت، جو صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں گریزاری کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حکم دیا ہے یہ کام کرنے کا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان، شرکش اور باغی لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے بستروں پر پڑے ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں نے کہا کہ ان موعدہم الصبح، ان کے عذاب کا جو وعدہ ہے وہ بالکل صبح کے وقت ہے. الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی صبح بہت قریب ہے اور بہت جلد ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے. عذاب کیسے آیا انشاءاللہ کل کے درس میں ہم تفصیل سے آپ کے سامنے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.